اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج میں موجود ہوں صادق گڑھ پیلس ڈیرہ نواب صاحب میں، اور میں آج آپ کو فور راحت منزل جو نواب صبح صادق نے اپنی بیگم خاص جن کو حضرت مائی بی بی سرکار کہتے تھے ان کے لیے تعمیر کروائی تھی، تو میں راحت منزل میں جانے والا راستہ آپ کو اور اس میں داخلے کے لیے جتنا نظام حفاظتی بنایا گیا ترتیب بار وہ تمام دکھا رہا ہوں۔ یہ جب آپ صادق گڑھ پیلس میں آتے ہیں تو اندر داخل ہونے کے بعد الٹے ہاتھ پہ آپ آگے آئیں، پھر ایک آپ کو مسجد ملے گی شاہی مسجد کے نمونے پر، انتہائی شاندار مسجد جو نواب صاحب کے دور میں تعمیر کی گئی، اور پھر اسی مسجد کے سامنے تھوڑا سا آگے آپ آئیں گے تو پھر آپ سیدھے ہاتھ پہ مڑ جائیں گے۔ الٹے ہاتھ پہ موٹر خانہ ہے، سیدھے ہاتھ پہ یہ جو سڑک آ رہی ہے جہاں میں اس وقت ٹھہرا ہوں یہ راحت منزل کی طرف آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ یہ مین دیوار ہے صادق گڑھ پیلس کی، یہ راحت منزل کا پہلا گیٹ ہے داخلے کا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، کیونکہ یہ زنان خانہ تھا تمام، تو اس میں داخل ہونے کے لیے کتنا حفاظتی نظام تعمیر کیا گیا، بنایا گیا، تاکہ کسی قسم کا احتمال نہ رہے بدمزگی کا، یا ایسے سمجھ لیں کہ قانون کی خلاف ورزی کا یا بے پردگی کا۔ یہ پہلا گیٹ ہے اس میں داخلے کا راحت منزل میں۔ یہ دیکھیں، اب یہ راحت منزل 150 سال سے اوپر ہو گیا ہے تعمیر ہوئی کو، اور اس میں جب آپ داخل ہوں گے تو اس کی عمارت، خوبصورتی، مضبوطی اور اس میں استعمال ہونے والا سامان دیکھ کر آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ یہ راحت منزل کے اندر داخل ہونے سے پہلے آپ کو پھر الٹے ہاتھ پہ یہاں پہ اسلحہ خانہ ملے گا، اور ان لوگوں کی رہائش گاہیں بھی ملیں گی۔ یہ جو چاروں طرف آپ کو وہ ساری زبان جنہاں کو آدھے انگریزی کی کر، پتہ نہیں بھال میں نہیں نہ کو انگریزی کی کر کیوں آدھے بلا کنڈے ہوندے نہیں دیتے تے نام پتہ نہیں کیوں ادھا انگریزی کی کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ انگریزی کی کروں، اور یہ آگے نیم کے درختوں کے جھنڈ میں یہ آپ کو اسلحہ خانہ کی عمارت، اور اس کے ساتھ یہ جو ان کے رہائشی ہیں اسلحے کو تعمیر بنانے والے، یہ ان کے رہائشی کالونی آپ کو دکھائی دے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ راحت منزل کے پہلے گیٹ کے اندر داخلے کے بعد آپ کو چاروں طرف یہ بلند و بالا دیوار دکھائی دے گی جو اس محل کے چاروں طرف ہے۔ یہ صادق منزل جو ہے اس کے متعلق مختلف اندازے ہیں۔ اب یہ میں صاحبزادہ محمد عثمان عباسی صاحب سے پوچھ کر آپ کو کنفرم بتاؤں گا۔ کچھ دوست کہتے ہیں تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے کہ یہ 125 ایکڑ میں یہ صادق گڑھ منزل ہے، کچھ کہتے ہیں 64 میں ہے، کچھ 52 کہتے ہیں، لیکن اس کا رقبہ دیکھ کر یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ 125 ایکڑ پر ہی مشتمل یہ ہوگا، کیونکہ اس صادق گڑھ پیلس کے اندر لاتعداد محلات موجود ہیں جن میں نواب صاحب کی اولاد کی رہائش تھی، مختلف دفاتر تھے، اسلحہ سازی کے دفاتر تھے، اسلحہ سازی کا کام کرنے والے ملازمین کے رہائشی کمرے تھے، بیرکس ہیں، ڈیری فارم ہیں، موٹر خانہ ہے۔ اب لاتعداد ایسی چیزیں ہوں گی جو شاید میں بھول بھی رہا ہوں۔ بہرحال یہاں ایک مکمل ایسے سمجھیں کہ میلہ ہا میلہ ہی تھا، ہزاروں کی تعداد میں ملازم۔ اچھا، پھر میں آپ کو اصل میں راحت منزل کے داخلے کے گیٹ دکھا رہا تھا۔ صادق گڑھ پیلس کے اندر داخل ہونے کے بعد وہ میں نے پہلا گیٹ آپ کو دکھایا، یہ پھر یہ دوسرا گیٹ ہے، یہ بالکل مکمل طور پر بند ہے۔ اس کو آپ دیکھیں نا جی، وہ جو مین دیوار ہے اس کے درمیان میں صرف اتنی ہی جگہ بنائی گئی ہے جس میں یہ مکمل گیٹ آ جائے۔ یہ گیٹ اس پر بھی کیونکہ اس طرف اسلحہ خانہ تھا تو یہاں یہ تعمیر اسی نقطہ نظر سے بھی کی گئی ہوگی کہ یہاں کیونکہ پہرے کا سخت انتظام ہوگا اسلحہ خانے کی وجہ سے، پھر یہ کیونکہ عورتوں کی رہائش گاہ تھی اس طرح تمام،
تو اس لحاظ سے بھی اس کو محفوظ تر بنایا گیا. یہ اس کا گیٹ اب کوئی حال کا نہیں. ہائے ہائے یہ دیکھیں, یہ پھر اس کا دوسرا گیٹ ہے جو بالکل مکفل ہے, یعنی اس کے اندر داخلے کا کوئی راستہ نہیں ہے جب تک کہ اندر رابطہ کر کے اپنی شناخت مکمل کروا کے داخل نہ ہوا جائے, کیونکہ اس گیٹ کے باہر بھی پہرا ہوتا تھا اسلحے خانے کی وجہ سے اور یہ زنان خانے کی وجہ سے. پھر اس کے اندر بھی اور اس کے اندر بھی عملہ ہوا کرتا تھا انتہائی. پھر یہ اس گیٹ کے بعد یہ تقریباً ایک لمبے وقفے کے بعد پھر یہاں ایک عمارت ہے, اور یہاں پر بھی عملہ بیٹھتا تھا. اور بتاتے ہیں کہ یہاں زنان خانے میں مردوں کی تعداد انتہائی قلیل تھی, اور وہ بزرگ لوگ تھے جو یہاں چوکیدار تھے یا شاید مالی بھی ہوں, اور ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. یہاں تک آنے کے بعد ان کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی تھی. اگر کوئی بزرگ آتے بھی تھے تو یہاں تک ان کی ڈیوٹی تھی. یہاں یعنی ایسے سمجھیں کہ اگر کوئی مالی تھا یا ماشکی تھا, ماشکیوں کی تو خاص طور پر یہیں ڈیوٹی ختم ہو جاتی تھی. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اندر پانی پہنچانے کا کس طرح نظام تھا. مالیوں کو شاید اندر جانے کی اجازت ہو, کیونکہ اندر پلاٹس اور پھولوں کی کیاریاں تھیں, ان کے لیے ضرور جاتے ہوں گے. لیکن یہاں زیادہ تر اندر عورتوں کا ہی آنا جانا تھا, اور اندر تمام عملہ عورتوں پر مشتمل تھا. اچھا, یہ پھر اسی دفاتر سے آگے کے ایک اور گیٹ لگا ہوا ہے, یہ دیکھیں. اس گیٹ کی بھی وہی حالت ہے جو میں پیچھے آپ کو دکھایا ہوں, یہ دیکھیں. یہ دیکھیں. پھر یہ لمبا راستہ جا رہا ہے یہاں سے, اور اب میں راحت منزل کے آپ کو وہ گیٹ دکھاؤں گا جن کے بعد یہاں بسنے والے یا یہاں بسنے والوں سے ملنے والوں کا داخلہ ہو جاتا تھا. اب یہ راحت منزل سے پہلے ایک بڑی خوبصورت عمارت ہے, انتہائی خوبصورت اور انتہائی دیدہ زیب. اس کی مکمل تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے کیونکہ آج میں آپ کو راحت منزل میں داخلے کے گیٹ دکھا رہا ہوں, یہ دیکھیں. پھر یہ ایک گیٹ ہے راحت منزل میں داخلے کا, یہ دیکھیں. اس کے ساتھ یہ متصل عمارت ہے. اس کی مکمل تفصیلات پھر میں آپ کو علیحدہ بتاؤں گا کہ یہ عمارت کس استعمال میں تھی. اور اس گیٹ کے ساتھ ہی یہ دیکھیں, وہ پرلی طرف جو آپ کو بڑے بڑے دروازے نظر آ رہے ہیں وہاں بگی خانہ ہے, اور اس کے ساتھ جو یہ کمرے ہیں یہ اچار خانہ اور مربع خانہ. یہاں اچار اور مربع جات تیار کیے جاتے تھے. یہ ایک دروازہ پہلے دکھائی دے رہا ہے آپ کو, ایک اس کے آگے والا. اس سے آگے پھر جو بڑے دروازے ہیں وہ بگی خانہ ہے. اب یہ گیٹ ہے, اس کو بھی آپ راحت منزل میں داخلے کا پہلا گیٹ ہی سمجھ لیں. یہاں بھی انتہائی سخت پہرا اور داخلے کے لیے مکمل تعارف, پھر اس کا اندراج, اور اس کے بعد پھر اجازت ملتی تھی. اور اجازت بھی اسی صورت میں جب اندر سے پوچھ لیا جاتا تھا اطلاع کر کے کہ فلاں لوگ ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں. البتہ اس راحت منزل میں کام کرنے والی نوکرانیاں, کنیزیں, وہ اس سے مستثنا تھیں. وہ تو ان کے لیے بار بار اجازت طلب نہیں کی جاتی تھی, نہ ان کو یہاں روکا جاتا تھا. بس ایک دفعہ ان کا اندراج ہو گیا تو اس کے بعد وہ جس وقت چاہیں آ جا سکتی تھیں. لیکن ایسے ہی وہ جی میں نا سیر سپاٹے کرنے کے لیے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی جب تک کہ کوئی خاص کام نہ ہو. یہ پھر اس راحت منزل میں داخلے کا پھر ایک شاہی گیٹ ہے. اس کو شاہی گیٹ بھی آپ سمجھ لیں. یہاں پر کوئی گیٹ لگا کے اس کو بند نہیں کیا گیا, یہ صرف راستہ ہے. یہاں ایک چھوٹا سا برآمدہ ہے, اور پھر اس سے آگے ایک اور پھر دروازہ ہے اسی طرح کا. اور یہاں داخلے کے بعد پھر آگے وہ راحت منزل شروع ہو جاتی ہے جس سے
ایسی عظیم الشان کہانیاں منسوب ہیں جو ہاں کٹھے دن ہاں کاش کوئی بزرگ ایسے مل جاتے جن سے وہ لاتعداد کہانیاں سننے کو مل جاتی، جس سے یقیناً آنے والی نسلوں کو تعارف ہوتا، پتہ چلتا بہاولپور ریاست کی تاریخ کا، اور اس راحت منزل میں اور اس سادے گڑھ پیلس میں بسنے والوں کی عادات و اطوار کا۔ یہ وہی، اس گیٹ کو میں اس طرف سے بھی دکھا دوں آپ کو، یہ دیکھیں اس کے اوپر وہ جو سریے سے ٹوٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں، انتہائی خوبصورت ڈیزائننگ کی گئی تھی، لیکن اب وہ ڈیزائننگ جو ہے ٹوٹ چکی ہے، لیکن یہ بہترین حالت میں گیٹ اپنی عظمت کی داستان سنا رہا ہے، اگرچہ اس پر کی گئی نقشہ کاری، خوبصورت ڈیزائننگ وہ مدھم سے اس کے نشانات ٹھہرے ہیں، لیکن جو چمک دمک تھی، وہ جو خوبصورتی تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ اور یہ اس کے ساتھ وہ نالیاں ہیں جو بارش کے پانی کے نکاس کے لیے تھی، یہ دیکھیں کہیں سے بھی اس نالی کو ذرا سا گزند نہیں پہنچا، نہ ٹوٹی ہے۔ یہ دیکھیں نہ جانے کون سے لوازمات استعمال کیے جاتے تھے تعمیر میں کہ یہ 150-200 سال ہونے کو آ گئے، لیکن یہ جگہیں آج بھی اسی تمطراق کے ساتھ ٹھہری ہیں، اگرچہ ان کی خوبصورتی میں فرق آ گیا ہے کیونکہ دیکھ بھال کا معیار وہ نہیں رہا، یا ایسے سمجھ لیں کہ اب اس کی دیکھ بھال حکومت پاکستان کا ذمہ ہے، اور حکومت پاکستان کوتاہی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔